اگر بچہ 2 سال سے اوپر کی عمر کا ہے تو اس میں ہم لینس بھی ڈال سکتے ہیں۔ بعض اوقات چوٹ کی وجہ سے بھی موتیا بن جاتا ہے۔ جب سفید موتیا پک جاتا ہے تو کس وقت آپریشن کرانا چاہیے، کتنی دیر کر سکتے ہیں اور کس قسم کا لینس ڈالنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم، میں ڈاکٹر منظور حسین ملک آئی سرجن الشفا آئی ہاسپٹل بہاولپور سے بول رہا ہوں۔ میں آج آپ کو سفید موتیا کے بارے میں کچھ معلومات دوں گا، اہم معلومات۔ جب سفید موتیا پک جاتا ہے تو کس وقت آپریشن کرانا چاہیے، کتنی دیر کر سکتے ہیں اور کس قسم کا لینس ڈالنا چاہیے تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ سفید موتیا عام طور پر ایج کے ساتھ آتا ہے، لیکن بعض اوقات چوٹ کی وجہ سے بھی موتیا بن جاتا ہے اور بعض اوقات پیدائشی بھی موتیا ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں، چوٹ کی صورت میں تو یہ ہے کہ جس ایج میں بھی ہو اس کا موتیا کا آپریشن کرانا پڑ جاتا ہے، مجبوراً کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر بچہ 2 سال سے اوپر کی عمر کا ہے تو اس میں ہم لینس بھی ڈال سکتے ہیں۔ بڑوں میں عام طور پر جو سفید موتیا بنتا ہے وہ عام طور پر ایج کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات شوگر کے مریض ہیں یا کچھ اور بیماریوں کے مریض ہیں، سوزش وغیرہ ہے، تو موتیا جلدی بھی آ سکتا ہے جس کے لیے آپریٹ کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ سفید موتیا جب آتا ہے تو آپ کو دھندلا نظر آتا ہے، نظر کم آنا شروع ہو جاتی ہے، لائٹیں پھیلتی ہیں، ویژن بلر ہو جاتی ہے اور الٹیمیٹلی آپ کو نظر بہت دھندلی اور کم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ دور دیکھتے ہیں تو نظر کم آتا ہے، نہیں آتا نظر۔ تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ کو نظر کم آنا شروع ہو جائے اور آپ کی روٹین لائف متاثر ہو رہی ہو تو موتیا کا آپریشن ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ موتیا کب آپریشن کرائیں، کتنا ڈیلے کریں۔ تو ڈیلے کرنے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ موتیا جب پک جاتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا، دقت ہوتی ہے روٹین میں، تو آپ آپریٹ کرا لیں۔ ایک تو اس وقت موتیا زیادہ سخت نہیں ہوتا، اس کا آپریشن آسان ہوتا ہے، اس کا رزلٹ بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو ڈیلے کریں گے، دیر کریں گے، تو موتیا زیادہ پک جاتا ہے، ایک تو وہ ہارڈ ہو جاتا ہے جس کو آپریشن کرنا جس کا مشکل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ کمپلیکیشن بھی ہو جاتی ہیں زیادہ پکنے سے، جس میں آنکھ میں سوزش ہو سکتی ہے، آنکھ میں کالا موتیا بن سکتا ہے۔ تو سفید موتیا کی وجہ سے اگر کالا موتیا بن جائے تو پھر ہمیں کافی مشکل ہوتی ہے، ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے پریشر کو، اور پھر آپریٹ کرتے ہیں۔ اور آپریٹ کرنے میں اگر دیر ہو جائے تو بعض اوقات ہمیں 2 آپریشن کرنے پڑ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ موتیا اگر مناسب پک چکا ہے اور آپ کو ذرا دھندلا نظر آتا ہے تو آپ ویلن ٹائم اس کو آپریٹ کرا لیں۔ آپریٹ کرانے سے پہلے یہ مشورہ ضرور کر لیں، یہ ضرور سوچ لیں کہ آپ نے لینس کون سا ڈلوانا ہے، مانوفوکل یا ملٹی فوکل۔ مانوفوکل میں یہ ہوتا ہے کہ دور کا آپ کو کلیئر نظر آئے گا، نزدیک کے لیے آپ کو چشمہ لگانا پڑے گا۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے آپریشن کرایا ہے، اب ہمیں دور کا تو نظر آتا ہے لیکن اب نزدیک کا بالکل نظر نہیں آتا، اب کیا کریں، ہم تو بہت پریشان ہیں۔ تو وہ پہلے نہیں پلان کرتے، پہلے اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس نہیں کرتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ ساری پلاننگ پہلے کرنی چاہیے کہ آپ کو دور کی نظر چاہیے زیادہ، یا زیادہ آپ کا نزدیک کا کام ہے نزدیک کی چاہیے۔ اگر آپ کو مانوفوکل میں نزدیک کا کام زیادہ ہے تو نزدیک کا نمبر اوور ڈال کے نزدیک کا ہم صاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس میں دور کا پھر کم آئے گا۔ وہ آپ کی جاب کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ پلاننگ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک آنکھ میں ہم دور کا لینس ڈالیں، دوسری کا جب آپریشن کریں تو اس کو نزدیک کا ڈال لیں۔ اس طرح ایک آنکھ دور کی اور ایک نزدیک کی صاف ہو جائے گی۔ اس طرح بھی پلان کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ پلاننگ آپریشن سے پہلے کر لیں تو اچھا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے ملٹی فوکل کی۔ تو ملٹی فوکل لینزز بہت اچھی آپشن ہے، فیسلٹی ہے، فائدہ ہے اس میں یہ ہے کہ دور کا بھی صاف ہو جاتا ہے اور نزدیک کا بھی صاف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ ایک آنکھ سے تقریباً 85 to 90% کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن اب جب دونوں آنکھیں بن جاتی ہیں تو 100% نیئر کا بھی کلیئر ہو جاتا ہے ملٹی فوکل میں یا ٹرائی فوکل لینزز میں۔ تو اس میں یہ تھوڑی سی یہ ہے کہ 100% سے تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن 90% آپ کا کلیئر ہو جاتا ہے نزدیک کا۔ جو زیادہ تر کام ہمارے ہوتے ہیں
وہ تو کور ہو جاتے ہیں، اور بہت باریک کوئی اسپیشل کام ہو تو اس میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا کوئی نمبر کی ضرورت پڑے، لیکن اب دوسری آنکھ بن جائے گی تو اس کے ساتھ ملٹی فوکل میں دونوں سے نزدیک کا بھی کلیئر ہو جاتا ہے اور دور کا بھی کلیئر ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ ملٹی فوکل بھی اویل کر سکتے ہیں اور اس سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے لینس ڈلوایا تھا، اب ہم کیا کریں؟ اب اگر ایک آنکھ میں ڈلوایا تھا تو اب دوسری آنکھ کی پلاننگ کر سکتے ہیں آپ۔ اگر ایک آنکھ میں دور کا صاف ہے تو دوسری میں آپ نزدیک کا ڈلوا لیں، تو اس طریقے سے آپ کا میچنگ ہو جائے گا اور اس طریقے سے آپ اس کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکیں گے۔ اور اگر بعض اوقات آپریشن پہلے کرا چکے ہیں اور بہت زیادہ اپسٹ ہے، بہت زیادہ فرق ہے، تو اس صورت میں آپ لینس ایکسچینج بھی کرا سکتے ہیں۔ وہ آپشن بھی ہے، لیکن وہ آپشن ہم دیکھتے ہیں، اس کے فائدے اور نقصانات دیکھنے کے بعد آپ کا ڈاکٹر فیصلہ کرے گا کہ کیا آپ کے لیے مناسب ہے لینس ایکسچینج یا نہیں ہے، یا اس کا جو کوئی متبادل ہے وہ اس کا حل آپ کو ڈاکٹر آپ کا بتائے گا۔ تو یہ آپ کو معلومات دیتے ہیں تاکہ آپ آپریشن سے پہلے، موتیا کے آپریشن سے پہلے یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، تاکہ آپ بعد میں جو پریشانی ہوتی ہے، مجھے فون آتے ہیں، مجھے واٹس ایپ پہ لوگوں کے کوشچن آتے ہیں، سوالات آتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں لوگ، تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے پہلے آپ پلاننگ کر لیں، سوچ سمجھ لیں کہ کیا کرنا ہے، کون سا لسٹ ڈلوانا ہے اور کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے، تو اس سے یہ ہے کہ بعد کی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو گزارش ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن دیتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ انفارمیشن دوسروں کو بھی بتائیں، لوگوں سے شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 032467444024۔ اس نمبر پر آپ آنکھوں کے بیماریوں کے بارے میں کوئی معلومات لینا چاہیں تو آپ رابطہ کر کے لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔